السلام علیکم۔ کل کی جب میں نے ویڈیو ڈالی NLP اور روحانیت کے حوالے سے تو مجھے بہت سارے پرسنل میسیجز بھی آئے ہیں کہ میں NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں، کیونکہ اس میں نے تھوڑی بات کی تھی، تو اس میں آج میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ بہت سارے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سبسکرائبر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں ذرا کھل کے کہ وہ ایسی کیا ٹیکنیک ہے جس سے ہم اپنی جو بری عادتیں ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اچھی عادتوں کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جناب، جب انسان پیدا ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، غور سے سمجھیے گا۔ اگر آپ کی دلچسپی ہے اس پہ NLP سمجھنے میں، تو مہربانی کر کے یہ 8-9 منٹ کا جو ویڈیو ہے یہ پورا آپ دیکھیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اور اگر میں بار بار ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پورا دیکھ لیں اور آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو فائدہ مند ہے آپ کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو دماغ ہے وہ خالی ہوتا ہے، جیسے سی ڈرائیو ہوتی ہے کمپیوٹر کی، ہارڈ ڈرائیو جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب ہم کمپیوٹر نیا اسمبل کرواتے ہیں تو وہ بالکل خالی ہوتی ہے۔ اس طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کا دماغ خالی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، اس کی فیلنگ، اس کے سینسز جب کام کرنے لگتے ہیں تو وہ جو اس کی میموری ہے وہ بھرنا شروع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب میموری ایک مقام تک بھرنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سن کے چیزوں کو، اپنے والدین کو، اپنے آس پاس کے جو ماحول ہے اس کو سنتے ہوئے وہ لینگویج، کوئی بھی دنیا کی مشکل لینگویج ہو، وہ بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ایک وقت میں وہ بول بھی لیتا ہے۔ جب وہ اپنے آس پاس کے جو بھی وہاں پہ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ایونٹس ہو یا برے ایونٹس ہو، وہ اپنے دماغ میں وہ سیو کر لیتا ہے، اور وہی ڈرامہ ہو یا وہ خوشیاں ہوں، وہی پوری زندگی اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور اس کی پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا، سگمنڈ فرائیڈے بھی یہی کہا ہے، بہت بڑا سائیکولوجسٹ رہا ہے، انہوں نے 20ویں صدی کا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ انسان جو بھی آپ کے سامنے ایک انسان کی پرسنالٹی ہے، وہ اصل میں اس کے پہلے 7 سال کی جو پرورش ہے اس کی ریفلیکشن ہے۔ پوری زندگی ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی 7 سال کی شروعاتی زندگی کی جو تربیت ہوتی ہے، جو ہمیں والدین دیتے ہیں، اس کی پوری ایک ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے 1970s میں NLP سائنٹسٹ نے NLP جو ٹرم ہے اس کو ایجاد کیا، اس کو دریافت کیا یا اس کو بنایا، یا انہوں نے اس کو دیکھا کہ جب ایک انسان آس پاس کے ماحول سے ایک بچہ سیکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی اس پہ بتاتا ہے، تو کیوں نہ ایسی لینگویج بنائی جائے یا ہم خود کچھ ایسا کریں کہ ہم اپنی پروگرامنگ خود کریں۔ اور ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ اب نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں کرنا کیا ہوتا ہے، دیکھیں میں بڑا سادہ سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی گہرائی میں جا کے آپ کو پریشان نہیں کرنا مجھے، میں سمپل طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بری میموریز جو بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، جسے ہم ٹراما کہتے ہیں، اس کو اریز کرنا ہے، نمبر 1۔ اور جب وہ اریز ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اچھی چیزوں کو ہمیں اٹریکٹ کرنا ہے، امیجن کرنا ہے۔ اسی کا نام ہے NLP، مطلب ہم اپنی پروگرامنگ خود کریں گے۔ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے انسان کی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، اپنے اندر۔ دوسرا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اپنے آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، جسے کائنات کے ساتھ کنیکٹ کہیں ہم، خدا کے ساتھ جڑنا کہیں، آپ جو بھی نام دیں۔
اس کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کی پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، اسی کا نام NLP ہے۔ اب یہ جو پروگرامنگ ہے جسے ہم NLP کہتے ہیں، اب آپ تھوڑا ریورس ہو جائیں، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک فار ایگزامپل آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچیں، جو آپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ بچہ کس طرح ایکشن اور ری ایکشن اس کا کیا ہوتا ہے۔ انسان کا ایکشن اور ری ایکشن اس کے آس پاس کے ماحول سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ سارا دن انسان اپنے ہی سرکل میں، جو اس کا ایک خاص کنفرٹ زون ہے، اس میں ہی رہتا ہے، اس میں ہی وہ ایکشن بھی کرتا ہے، اس میں ہی وہ ری ایکشن کرتا ہے۔ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا، سمجھا، سنا، اس کا ری ایکٹ کرے گا، اور اس کی ری ایکشن کو ہم ایکشن کہیں گے۔ تو تھوڑا آپ سوچ لیں کہ بچہ کس طرح ری ایکٹ اور ایکشن کرتا ہے۔ آپ کو بھی خود کو بچہ بنانا پڑے گا۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ خود کو بچہ بناؤ، خود کو ایسے بچہ بناؤ کہ جیسے کوئی بھی ایک چھوٹا سا عمل ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہو کہ امیجنیشن پہ کام کریں نا، ہم کہتے ہیں یار امیجنیشن، جو آپ امیجن کریں گے کائنات میں، وہ آپ کو اٹریکشن آپ کو ملے گا آگے۔ تو انسان فار ایگزامپل ایک امیجن کرتا ہے کہ مجھے یہ فلاں گاڑی مل جائے فار ایگزامپل، تو اس NLP ٹیکنیک یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو یہ محسوس کرو وہ آپ کو مل گئی، حالانکہ آپ کو ملی نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں آپ کو وہ مل گئی۔ اب آپ سارا دن اس کو اس طریقے سے فیل کروائیں اپنے آپ کو کہ وہ آپ کو مل گئی، تو یہ ایک جاتا ہے سگنل کائنات کے پاس، پوری کائنات میں یہ سگنل گھوم پھر کے آپ کے لیے پازیٹیو خبر لے کے آتا ہے، پازیٹیو انرجی لے کے آتا ہے۔ اب وہ ضرور نہیں کہ وہ کار ملے، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ کچھ اٹریکٹ کیا، آپ کو اٹریکشن کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں نچلی سطح کے بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ آف NLP۔ اب اس کو اور بھی آسان کر کے میں آپ کو بتاؤں، اس کو پریکٹیکل ایسے کرتے ہیں کہ شعور اور لاشعور میں جو بھی آپ کی انرجیز ہیں، شعور میں تو آپ ڈائریکٹ ابھی آپ سن رہے ہیں، شعوری طور پہ سن رہے ہیں۔ اب آپ کے لاشعور میں جو بھی میموریز بیٹھی ہوئی ہیں، اب آپ ان کو میموریز کو ہٹا کے آپ نئی میموری وہاں پہ ڈال رہے ہیں۔ آپ NLP جو پروگرامنگ اپنی کر رہے ہیں وہ نیو اندر ڈال رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ میموریز جو پرانی ہوگی وہ ڈیلیٹ کبھی نہیں ہوگی، لیکن وہ نئی میموریز میں نیچے دب جائے گی، کیونکہ آپ کی پریورٹی انسان کی، کہتے ہیں نا کہ یار مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ اصل میں انسان کو بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی، انسان کی پریورٹیز جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پریورٹی تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ کچھ چیزوں کو بھول جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی پریورٹی جو ہے اپنے لاشعور میں چیزوں کو بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ چیزوں کو بٹھانے کا بہترین طریقہ ہے ایک تو خود سے بات کرنا۔ کوئی بھی چیز آپ بٹھا دیں، فار ایگزامپل آپ کہتے ہو مجھے سگریٹ چھوڑنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ تو چھوڑ چکا، آپ خدا کا شکر ادا کریں، حالانکہ آپ نے نہیں چھوڑی، لیکن آپ کہہ رہے ہو یار میں نے سگریٹ چھوڑ دی، اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو اپنے ساتھ بات کرنا ہے، جیسے آپ کہیں گے کہ یہ تو پاگل پنا ہے، تو بچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بچہ کر دیں، یہ ٹیکنیک یوز کر کے دیکھیں، آپ کو ایسی چینجنگز نظر آئیں گی، تو آپ خود کہیں گے کہ آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ تو آپ نے سگریٹ چھوڑی نہیں ہے، لیکن آپ خود سے بات کر رہے ہیں، امیجن کر رہے ہیں کہ یار میں بالکل، میری نکوٹین سے جان چھوٹ گئی، میں نے سگریٹ چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ کر رہے ہیں اور اپنی میموری کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں سگریٹ کو ہاتھ تھوڑی لگاؤں گا، سگریٹ خطرناک چیز ہے، سگریٹ کو اگر میں ہاتھ لگاؤں گا کہ مجھے کینسر ہو جائے گی، میرے پھیپھڑے ختم ہو جائے گے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اب اپنے آپ سے جب آپ یہ بات کرتے رہیں گے تو جس ٹائم بھی آپ کا دل جو ہے وہ سگریٹ کو، ایک تو بہت کم، جو ابھی شدت ہے اس شدت میں کمی آ جائے گی، اور یہ کرتے کرتے یہ عمل، یا آپ ایک مہینہ، ایک ہفتہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی کی میموری کتنی اسٹرانگ ہے، وہ کتنا جلدی ریسیپشن کتنی اس کی اسٹرانگ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی پہ۔ تو آپ یہ جب کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوں گی۔ تو میں آپ کو یہ ٹیکنیکس میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں زیادہ بات کریں گے تو اور زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن
یہی ٹیکنیک ہے ہر دنیا آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں اس میں اپنے آپ سے بات کریں اور امیجنیشن کریں. آپ اپنے آپ سے بات کریں اور امیجنیشن کریں. انشاءاللہ یہی ٹیکنیک آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گی. اور یہ 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ کچھ دن لگیں گے، کسی کو ہفتہ، کسی کو مہینہ، اور انشاءاللہ اس کی رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گی.